نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میرا میسج ان نمازی بھائیوں کے لیے ہے جو سفر پہ جاتے ہیں، دو نمازوں کو اکٹھے پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کو چھوڑ دیتے ہیں، عصر کے وقت ظہر اور عصر کو پڑھتے ہیں، مغرب کو چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کو پڑھتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے بھائی اس طرح کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے کیا ترغیبات ہیں اور احادیث میں کیا ترغیب دی گئی۔ میرے بھائی محدثین کرام، علماء کرام جب مسئلہ نکال کر ہمیں بتاتے ہیں تو پورے پس منظر کو دیکھتے ہیں، قرآن پاک کو کھول کر اپنے سامنے رکھتے ہیں، احادیثوں کے انبار اپنے سامنے رکھ کر ایک مسئلہ نکال کر ہمیں بتاتے ہیں۔ قرآن پاک کے متعدد آیات، بے شمار آیتیں ہیں کہ نمازوں کو اپنے وقت مقررہ پر ادا کرو۔ اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں نمازوں کو اپنے وقت مقررہ پر ادا کرنے کا۔ سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی، کہ نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے، کہ فجر کو فجر کے وقت، ظہر کو ظہر کے وقت، عصر کو عصر کے وقت، ہر نماز کا اپنا وقت مقرر کیا گیا۔ کوئی اس طرح نہیں کر سکتا کہ فجر کے وقت پانچوں نماز پڑھ کے چلا جائے، یا پھر واپس آ کر عشاء کے وقت پانچوں نماز پڑھے، یا ظہر کے وقت پانچوں نماز پڑھے۔ نہیں، ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے اور پڑھنے کا حکم ہے۔ دوسری بڑی دلیل کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں نماز پڑھ سکتے ہو، یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ مسجد نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی امت کے لیے پورے زمین کو مصلی بنا دیا۔ یہ عذر بھی سفر کے وقت پیش آتا ہے کہ مسجد نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، وگرنہ اکثر بستیوں میں مسجدیں بن چکی ہیں۔ تیسری بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ آپ سفر پہ ہیں، پانی میسر نہیں ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے نماز کے لیے، اب نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ بھائی اب بھی نماز نہیں چھوڑنی، نماز وقت پہ پڑھنی ہے، لیکن پانی نہیں ہے تو تیمم کریں۔ تیمم کے احکام جاری کیے گئے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ معلوم ہے، پھر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس بارے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو اس پانی والے کو جس کے پاس پانی نہیں ہے اس کو اجازت ہوتا، اس کو بھی کہا جا رہا ہے نماز پڑھیں، نجابت کے لیے تیمم کریں، وضو کے لیے تیمم کریں۔ چوتھی دلیل، آپ جنگجو ہیں، کفار سے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، خوف و خطرہ ہے، آیا اب نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اب بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز وقت پہ پڑھو، لیکن طریقہ بتاتے ہیں۔ شریعت نے یہ طریقہ بتایا کہ ایک ٹولہ آئے گا، نماز پڑھے گا 1 رکعت، پھر دوسرا ٹولہ، کیفیات تبدیل کیے، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ پانچویں دلیل، اگر کوئی بیمار لیٹا ہوا ہے اس کے لیے تو حکم ہوگا نماز چھوڑنے کی، نہیں اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ بیمار اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارتاً پڑھے، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بے ہوش ہو گیا، سارا وقت بے ہوش ہوا، دوسری نماز کے وقت ہوش آیا اس کو، تو اس وقت قضا کرے گا، پھر بھی ادا نہیں کہلائے گا وہ نماز۔ آخری دلیل عقل والوں کے لیے ہے، سفر کے وقت آیا ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ حضرات کہتے ہیں سفر کے وقت 2 نمازوں کو اکٹھے بھی پڑھیں اور قصر بھی کریں، یعنی ظہر کو چھوڑ کر عصر کے وقت پڑھیں عصر کے ساتھ، مغرب کو چھوڑ کر عشاء کے وقت پڑھیں عشاء کے ساتھ۔ میرے بھائی اگر 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھنا ہی تھا تو شریعت نے ہمیں یہ ترغیب کیوں دی کہ نمازوں کو قصر کرو؟ پھر نماز چھوڑنے کا حکم تھا، سفر کے وقت ظہر کو چھوڑ دیتے، عصر کے وقت بعد میں پڑھتے، مغرب کو چھوڑ دیتے، بعد میں عشاء کے وقت پڑھتے۔ قصر کرنے کی ترغیب شریعت نے کیوں دی؟ اس وجہ سے دی کہ بھائی آپ نے نماز نہیں چھوڑنا، جس طرح جنگ میں نماز کے کیفیات تبدیل ہیں، بیماری کے حالات میں نماز کے کیفیات تبدیل ہیں، پانی والا جس کے پاس پانی نہیں ہے وہ تیمم کرے گا،
جس کے پاس مسجد نہیں ہے وہ کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی نماز پڑھو گے، آپ نماز ادا کرو گے لیکن قصر کرو گے، یعنی 4 رکعت نماز فرض کے بجائے 2 رکعت نماز فرض پڑھو گے، 4 رکعت عصر کی بجائے 2 رکعت عصر پڑھو گے، 4 رکعت عشاء کی بجائے 2 رکعت عشاء کی پڑھو گے۔ اگر 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھنا ہوتا، نماز چھوڑنا ہوتا، تو یہ قصر کی ترغیب ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پورا پس منظر ہم نے دیکھا ہے۔ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، نماز ادا کرنا ہے، بیمار کو بھی نماز وقت پہ ادا کرنا ہے، جس کے پاس پانی نہیں ہے اس کو بھی نماز وقت پہ ادا کرنا ہے۔ تو سفر والے کے لیے بھی اس طرح کیفیات تبدیل کیے گئے کہ نماز کو قصر کریں، بیمار کے لیے نماز کی کیفیات تبدیل، جنگجو کے لیے نماز کی کیفیات تبدیل۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھا، میرے بھائی 2-3 موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 2 نمازوں کو اکٹھے کیا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں، 2 نمازوں کو کس طرح اکٹھے کیا۔ ایک ہے جمع حقیقی، ایک ہے جمع سوری۔ جمع حقیقی اسے کہتے ہیں ظہر کو چھوڑ کر عصر کے وقت پڑھنا، عصر کے ساتھ ملانا، مغرب کو چھوڑ کر عشاء کے وقت پڑھنا، عشاء کے ساتھ ملانا، یہ ہے جمع حقیقی۔ میرے بھائی ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع سوری کی ہے، اس کا قرینہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے جمع سوری سمجھ لیں۔ جمع سوری اسے کہتے ہیں نماز ظہر کو تاخیر کر کے، دیر کر کے، نماز ظہر کا جو آخری وقت ہے، ختم ہونے والا وقت ہے، اس وقت ظہر کو پڑھیں، ظہر پڑھ کر عصر کا وقت داخل ہو، عصر پڑھیں۔ 2 نمازوں کو اس طرح اکٹھے ملا کر آپ سفر کر سکتے ہو، یعنی ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو پہلے وقت میں، ہر نماز کو اپنے وقت پر۔ اسی طرح مغرب کو دیر کر کے، لیٹ کر کے، تاخیر کر کے پڑھیں، مغرب ختم ہونے والا ہو مغرب پڑھیں، جب عشاء کا وقت شروع ہو آپ عشاء پڑھیں، دونوں نمازوں کو ملا کر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع حقیقی کیا۔ بھائی اگر جمع حقیقی کیا تو کسی ایک روایت میں یہ نہیں دکھائیں گے لفظ ترک۔ ترک کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی ظہر کو چھوڑ کر عصر کو وقت پڑھا، مغرب کو چھوڑ کر عشاء کے وقت پڑھا۔ یہ جب بھی کوئی حدیث دکھائیں گے، حدیث میں اکثر زیادہ تر لفظ آیا لفظ مؤخر۔ مؤخر کا معنی ہے تاخیر کرنا، دیر کرنا، یعنی پڑھا تو وقت میں ہے لیکن تاخیر کے ساتھ، دیر کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاس قرینہ ہے اور یہ ترجمہ بھی غلط کر جاتے ہیں۔ اب میں اپنی دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھنے کا۔ بلا عذر 2 نمازوں کو جو اکٹھے کرے گا، ملائے گا، وہ جہنم کے گناہ کبیرہ کے دروازوں میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بلا عذر یہ کہتے ہیں سفر عذر ہے، بھائی سفر عذر نہیں ہے، عذر حائضہ عورت نماز میں، باقی فرائض الگ ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے الگ ہیں، اور بے ہوشی۔ اسی طرح کوئی دشمن اس کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، یہ عذر کہلاتے ہیں۔ نماز میں جو یہ سفر ہے، بیماری ہے، جہاد ہے، پانی نہیں ہے، ان کا تو طریقہ آلریڈی شریعت نے بتا دیا ہے، ان کے کیفیات شریعت نے بتا دی ہیں، یہ نماز میں عذر نہیں کہلاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے وہ شریعت نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نمازیں اکٹھے پڑھی ہیں وہ ترغیب کے لیے، تعلیم کے لیے کہ آپ اگر سفر کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہو، ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو پہلے وقت میں پڑھ سکتے ہو، مغرب کو آخری وقت میں، عشاء کو پہلے وقت میں پڑھ سکتے ہو، یہ تعلیم اور ترغیب کے لیے ہے۔ اگر 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھنا ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر پہ ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، رات کو پڑاؤ کیا، غسل کرنے کی نوبت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، بغیر وضو، بغیر غسل کے، پانی نہیں تھا، بعد میں پانی ملا، غسل کیا، پھر نماز پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہوئے اور مسکرائے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھی آپ نماز چھوڑتے، دوسرے وقت پڑھ لیتے، نمازوں کو ایک ساتھ ملا لیتے۔ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہیں، پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، تیمم کے احکام جاری ہوتے ہیں، تیمم کا طریقہ بتایا جاتا ہے، یہ ہماری دلیل ہیں۔